الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں قرآن کریم کی پڑھی گئی ہیں، دونوں سورہ حجرات میں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، ایمانی برادری ایک ہی برادری ہے، سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی ہیں، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح اور صفائی معاملہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبیلے خاندان بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو بسہولت پہچان سکو، معرفت حاصل کر سکو۔ باقی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور دین پر جمنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی علیم و خبیر ہیں۔ دونوں آیتوں میں پہلی آیت کے اندر ایمانی برادری کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں انسانی برادری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب انسان ہونے کے ناطے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی انسانیت کا احترام اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، انسانیت سب آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ مٹی کی شان اور اس کی پہچان تواضع اور عاجزی ہے، انسانوں کی بھی یہی شان ہونی چاہیے جو اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جتنی انسانیت ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں وہ بندے محبوب اور پسندیدہ ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، بندوں میں، مخلوقات میں وہ مخلوق سب سے زیادہ اللہ کو پسند اور محبوب ہے جو مخلوق اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، وہ بہتر معاملہ کرتی ہے۔ یہ آیتیں اور حدیثیں
یہ بتلاتی ہیں کہ انسانیت ایک بہت بڑا خاندان ہے، کیونکہ سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں ہی سے تو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا۔ ایک مرد حضرت آدم ہیں اور ایک عورت حضرت حوا ہیں۔ ان دو سے پوری انسانیت وجود میں آئی۔ تو یہ ایک کنبہ ہے، یہ ایک برادری ہے۔ اس برادری کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راحت رسانی کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس پورے کنبے میں سے ایک مخصوص برادری تیار ہوئی، اور وہ مخصوص برادری کلمے کی وحدت کی بنیاد پر بنی، ایمان و یقین کی بنیاد پر بنی۔ انسانیت دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے بعد ایک نے قبول کیا، انہیں مومنین کہتے ہیں، ایک نے جھٹلا دیا، ان کو مکذبین، جاحدین اور کفار کہا جاتا ہے۔ منکرین بھی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ مومنین ماننے والے، منکرین نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے۔ تو پہلے انسانیت ایک ہے، پورا ایک خاندان ہے، ایک کنبہ قبیلہ ہے کہ دو پہلے انسانوں کی اولاد ہیں اور فطری تقاضوں میں سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں۔ اس لیے ان کے حقوق بتائے گئے اسلام میں، اور وہ حقوق یہ ہے کہ ناحق کوئی کسی کی جان نہ لے، ناحق کوئی کسی کا مال نہ لے، ناحق کوئی کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائے۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی حق ہے، اللہ کا کوئی حق ہے، اللہ کے حق کے معاملے میں ان سے حق طلب کیا جائے گا، سب سے کیا جائے گا۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سب کا مالک ہے، اس لیے اللہ کا حق تو سب سے طلب کیا جائے گا۔ اور اللہ کے حق کی بات نہ ہو تو پھر اپنے حقوق کے معاملے میں ایثار سے کام لو، ایک دوسرے کو راحت پہنچاؤ، دوسرے کو تکلیف مت دو، دوسرے کے مال کی، جان کی، آبرو کی حفاظت کرو۔ اللہ کا حق مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک اپنا حق طلب کرے گا، خود کرے گا یا کسی دوسرے کے ذریعے کرائے گا، یعنی نبی کے ذریعے اور نبی کے بعد امیر المومنین کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی اللہ کرائے گا تو وہ حق طلب کیا جائے گا، حق لیا جائے گا۔ حق اللہ میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو حق کے نام پر بندوں سے جان مال لی ہے، وہ بھی بندوں کی راحت اور بندوں کی مصلحت سے لی ہے۔ اللہ کی اپنی ذات کی مصلحت وابستہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اس سے بلند ہے اور اس سے بری ہے کہ کوئی اس کو مدد دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی ذات میں تو بڑی گنجائش رکھی اپنے حق کے معاملے، لیکن یہاں جب حق الاسلام اور حق اللہ کہا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہر بندے پر نافذ ہے، کیونکہ سب اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ سب کا مالک ہے۔ اس لیے اس کو طلب کیا جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی عزت اور ان کی دولت اور ان کا
جان، ان کی جان، اس کی حفاظت کرو۔ ہر کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا حق طلب کرنا، اس لیے کہ اس سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، غیر ضروری نقصانات ہوں گے، تباہی بربادی ہوگی۔ امیر المومنین کے حوالے کر دیا گیا معاملہ۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا، مومن بن گئے، دین اسلام کو قبول کر لیا، تو یہ ایک اور برادری بن گئی۔ وہ عام برادری تھی، اس عام برادری سے یہ خاص ہو گئے۔ جیسے ایک والد کا خاندان ہوتا ہے تو اس میں چچا ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، پھوپھی ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، والدین کا خاندان اچھا خاصا بڑا خاندان ہے، وہ ایک قبیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں کے اپنے اپنے سپریٹ فیملیز ہیں، ان کے اپنے خاندان ہیں۔ تو ایک شخص کے لیے اس کا اپنا خاندان ہے، اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اس کا اپنا خاندان۔ اور ایک والدین کی وجہ سے خاندان بنا، وہ بڑا خاندان ہے۔ اس بڑے خاندان میں سے ایک چھوٹا خاندان ہے، اس چھوٹے خاندان کے حق زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس بڑے خاندان کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی برادری کے حقوق بھی مقرر کیے اور خود اسلام کے ماننے والوں کو اس کا پابند کیا۔ پھر اسلامی برادری کے حقوق آئے۔ اسلامی برادری کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے، اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ جیسے ایک انسان پر دوسرے انسان کا کیا حق ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق ہیں، قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اختصار کے ساتھ بیان فرمائی، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع کی مناسبت سے بیان فرمائی، اور ان سب کو جمع کیا جائے تو مسلمانوں کے مسلمانوں پر بہت سے حقوق جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن موٹے موٹے چند حقوق ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ سب کے لیے عمل کرنے کے آسان ہیں اور سب پر اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ موٹے حقوق حضور علیہ السلام نے کبھی 5 عدد بتائے، کبھی 6 عدد بتائے، کبھی 7 عدد بتائے، لیکن ان سب کو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ سب ملا کے 5 ہی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حقوق کو عام کر دیا سارے مسلمانوں، نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، اپنا ہم مزاج ہو یا اپنے سے خلاف ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مسلمانوں کے افکار کے اعتبار سے، مکاتب فکر کے اعتبار سے، کسی فکر کا ہو، کسی جماعت کا ہو، اور فقہ کے اعتبار سے کسی امام کو فالو کرتا ہو، کسی دین کے راستے پر چلتا ہو، یہ سب مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان سب کے حقوق یکساں ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں۔ اپنے ہم مزاج ہونے کی وجہ سے حق بڑھتا نہیں، اسلامی حق، اور ہم مزاج نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی حق گھٹتا نہیں، ہم مسلک ہونے کی وجہ سے بڑھتا نہیں، ہم مسلک ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے گھٹتا نہیں، اپنی جماعت کا ہونے کی وجہ سے حق بڑھتا نہیں، اپنی جماعت کا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حق گھٹتا نہیں۔ لفظ مسلم ہے، اس لیے یہ حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف مسلمان ہونا کافی ہے۔ اس میں سے ایک حق ہے رد السلام، سلام کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کا حق ہے کہ جب کوئی مسلمان نظر آئے
تو آدمی اس کو سلام کرے. سلام میں سبقت کرنا، پہل کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو کوئی مسلمان نظر آتا ہو تو تعریف او لم تعریف، پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، اپنے خاندان کا ہے یا پرائے خاندان کا ہے، اپنی جماعت کا ہے یا دوسری جماعت کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر مسلمان ہونا معلوم ہو جائے کسی بھی قرینے سے، جان پہچان کی وجہ سے، یا پھر دیکھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان ہے، تو سلام میں سبقت کرنا چاہیے، یعنی آگے بڑھ کے خود سلام کر دینا چاہیے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، جو مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرے تو وہ تکبر سے محفوظ ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس حدیث کی کسوٹی پر متکبر ہیں. کیوں؟ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم، اور کسی کو دیکھ کے بازو سے نکل جاتے ہیں، سر جھکا کے چلے جاتے ہیں. پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے پر اس کو سلام نہیں کرتے. ہاں اگر اس نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے پاس سے گزرتے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اگر سلام میں پہل نہیں کیا تو خطرے کی بات ہے. اگر کر لیا تو حضور فرما رہے ہیں تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے. آگے بڑھ کے خود سلام کرتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل کرنے کی کئی مرتبے ٹھانی، آپس میں بھی کہا کہ اب کی ہم نبی کو پہلے سلام کر دیں گے، لیکن کہتے ہم ہر جگہ ہار جاتے اور نبی پہلے سلام کر دیتے. تو نبی نبوت کے بڑے مقام پر رہ کر بھی اپنے صحابہ کہیں کوئی معمولی سے معمولی صحابی بھی ہو، مزدور ملازم صحابی ہو، غلام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر دیتے تھے. انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ سلام کرے مجھے. ہاں اگر آدمی انتظار کرے کہ آمنا سامنا ہو جائے، قریب ہو جائیں، آواز پہنچنے کے اتنے قریب ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ انتظار کرے، لیکن قریب ہونے کے بعد کوشش کرے کہ میں پہلے سلام کر دوں. وہ کامیاب نہ ہونے پائے پہلے سلام کرنے میں پہلے سلام کر دوں. کیونکہ ثواب کمانے کی جگہوں میں، نیکی کے معاملات میں دوسرے کے لیے ایثار نہیں کیا جاتا. مال دولت میں اپنے ذاتی حقوق میں ایثار کیا جاتا ہے. وہ نیکی ہے اور خوبی ہے کہ پہلے دوسرے کو کما لینے دو، پہلے دوسرے کو لے لینے دو. ایک آدمی کسی دکان پر گیا، ٹھیلے پر گیا، اور وہاں پر دیکھا کہ تھوڑا ہی مال ہے. ایک اور صاحب آ رہے ہیں، وہ مسلمان، اس نے کہا مسلمان کے لیے چھوڑ دو، وہ پہلے اس میں سے تلاش کر کے چن کے اچھا لے لے، بڑھیا، اس کے بعد میں لے لوں گا. یہ ہے اپنے حق کو چھوڑ دینا دوسرے کے خاطر. یہ ایسے معاملات میں تو بڑی خوبی کی بات ہے. اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی تعلیم ہے، ہمدردی، رحم دلی انسانیت کی علامت ہے. لیکن صاحب ثواب کمانے میں ہم دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ثواب کمانے کے مواقع میں کوشش کرنا چاہیے کہ میں پہل کر کے کما لوں، دوسرے کو ملے نہ ملے اس کی مرضی، وہ بھی کوشش کر لے، میں کوشش کر کے کما لوں، میں کیوں چھوڑوں دوسرے کے واسطے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. بدر کا واقعہ تھا. سواریاں کم تھیں، باریاں مقرر کی گئی تھی کہ 3 آدمی کی ایک سواری تھی. باری باری سے بیٹھ کے سفر کرو، 2 پیدل چلیں اور ایک بیٹھے، پھر دوسرا بیٹھ جائے، پھر تیسرا بیٹھ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے اپنی اونٹنی قصوہ پر، اور اس کے ساتھ 2 اور صحابہ تھے آپ کے شریک، تینوں مل کے چل رہے تھے. جب ایک منزل ہو گئی، ایک منزل کا سفر ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لو بھائی نکیل سنبھالو، تم بیٹھ جاؤ اور میں پیدل چلتا. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنا حق آپ کو چھوڑ دیتے کہ بھائی صحابہ، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چلائیں گے پیدل،
صحابہ نبی کو کیسے پیدل چلائیں؟ اس لیے صحابہ نے کہا ہم اپنا حق آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بیٹھے رہیے، ہم لوگ پیدل چل لیں گے، اپنے حصے میں بھی ہم پیدل چل لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، طاقت کے اعتبار سے تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں ہو، اور ثواب کی محتاجی میں تم سے کم نہیں، اس لیے پیدل کا ثواب تم اکیلے ہی کیوں اٹھاؤ گے؟ پیدل کا ثواب میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس میں سے ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تم مستغنی نہیں ثواب سے، مجھے بھی حاجت ہے، جیسے تم محتاج ہو ثواب کے، میں بھی ثواب کا محتاج۔ اب رہ گیا تم اس لیے سمجھ رہے ہو کہ آپ بوڑھے ہیں، ہم جوان ہیں، تو میری جو اللہ نے طاقت دی ہے تم اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بھی تم بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ نیکی کے کاموں میں ایثار نہیں کیا جاتا۔ ایثار نیکی میں نہیں ہے، نیکی خود کماؤ، فضیلت کو خود حاصل کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو اور اسے حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے داہنی جانب بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں جانب انصار کے ایک سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شربت لایا گیا، حضور علیہ السلام نے کچھ پیا، اور باقی کا آپ چاہتے تھے کہ یہ قبیلے کے سردار ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکرامن ان کو دے دوں، لیکن آپ نے ہی یہ ضابطہ بنایا تھا کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے تو داہنی جانب سے شروع کیا جائے۔ تو آپ کو اب یہاں تعامل ہوا، آپ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ بیٹا یہ بزرگ آدمی ہیں، حق تو تمہارا ہے، یہ ان کو دے دوں میں؟ تو انہوں نے اجازت نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی چیزوں میں ایثار نہیں کروں گا، میرا حق مجھے دیجیے آپ۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں کو دے دیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا پس خوردہ ایک تبرک تھا، اور یہ تبرک لینے والے کے لیے بڑی فضیلت تھی۔ انہوں نے دیکھا جب قانونی طور پر مجھے مل سکتا ہے تو میں کیوں دوسرے کے لیے چھوڑ دوں؟ اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیزیں تو ایثار کرنے کی ہے ہی نہیں، میرا حق مجھے دے دیجیے۔ تو آپ نے ان کو دے دیا، اور بغیر اجازت کسی کی حق تلفی بھی نہیں کی حضور علیہ السلام۔ چاہیں تو آپ دے سکتے تھے، کون اس پر اعتراض کر سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو خیر یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جہاں ثواب اور نیکی ہے وہاں ایثار نہیں، ان کو کما لینے دو، یہ ایثار نہیں، یہ اللہ کے فضل کی تنقیص ہے کہ آدمی اپنے کو اس کا محتاج نہیں سمجھ رہا، یہ تنقیص ہے۔ جیسے پہلی صفوں میں جگہ موجود ہو، اب پھر بھی بعض لوگ آ کے پیچھے بیٹھتے ہیں، کوئی معذور ہو، کسی کی کمر میں تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، بخار ہو، کوئی بات نہیں، لیکن بعض لوگ بلا وجہ فیشن کے طور پر ویسے ہی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھ جاتے ہیں بھائی؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی رحم اللہ علی الصف الاول، اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرمائے، تو صحابہ نے کہا وعلی الثانی، دوسری والوں کے لیے بھی کر دیجئے دعا، تو فرمایا رحم اللہ علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوسری والوں پر بھی، تو فرمایا کہ رحم اللہ علی الصف الاول، اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرمائے، پھر اس کے بعد دوسری کو بھی شامل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 درجہ فضیلت صف اول کو تھی، صف اول میں جگہ، پھر بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ تو کیوں پیچھے بیٹھے آدمی؟ جگہ ہے تو نہ بیٹھے، جگہ ختم ہو گئی تو اب یہ امید کر کے بیٹھ جائے دوسری صف میں کہ بھائی میں آیا تھا، صف ختم ہو گئی، جگہ نہیں ملی، تو میرا اللہ کریم ہے، وہ میری طلب کو دیکھتا ہے اور مجھے دے گا۔ اللہ سے امید کر کے دوسری میں بیٹھو، تیسری میں بیٹھو، قانون تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی قانون یہ چھوڑ کے کہیں بھی بیٹھے اور نماز پڑھ لے تو نماز تو خیر بہرحال ہو جائے گی اس کی، پر اللہ کی اس فضیلت کی تنقیص تو کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے اپنے طرز عمل سے ہوں گا ثواب، مگر میرے کو کیا ضرورت ہے، یہ بتا رہا اپنے طرز عمل سے۔ جب وہ اپنے طرز عمل سے اللہ کے ثواب دینے کو، اجر دینے کو ٹھکرا رہا ہے،
تو یہ دیکھنے میں چھوٹی بات ہے لیکن انجام کار بہت بری بات ہے. اتنے بڑے کریم اور مہربان مالک و محسن ہمیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو دے دیجئے مجھے ضرورت نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ کتنی بڑی تنقیص کی بات ہے. تو اس لیے نیکی چھوڑی نہ جائے. نیکی میں اگر موقع ہماری پہل کا ہے تو ہم پہل کر لیں, ہم کیوں چھوڑیں اس میں اپنی پہل کا. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو ہم نے تجربہ کیا, وہ کسی نیکی میں دوسرے کو بڑھنے نہیں دیتے تھے, خود ہی کما لیتے. کوئی نیکی ہو چوکتے نہیں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ آپ نے کسی سونے والے کو صفہ پر یہ فرمایا دیکھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, اس کو جگا دو. انہوں نے جگا دیا, لیکن انہوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کوئی نیکی چھوڑتے نہیں, اب نماز کے لیے کسی کو جگانا تو نیکی ہے, آج آپ نے نیکی دوسرے کو چھوڑ دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے, نیکی تو میں چھوڑتا نہیں, یہاں بھی نہیں چھوڑنے والا تھا, لیکن خیال آیا کہ نیند کے عالم میں اگر اٹھنے سے انکار کر دے گا تو وہ نبی کی نافرمانی کا مجرم ہوگا, اس لیے میں اس کو بہت بڑی معصیت سے بچانے کے واسطے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھا دو. اگر اپنے ساتھی کو کہہ دو جاؤ میں نہیں اٹھتا تو اس کو کچھ نقصان تو نہیں ہے, لیکن نبی کو کہہ دیتا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے احتیاطاً, حالانکہ نیند میں نہ جان کر نہ پہچان کر بولنا حکم کے قانون میں نہیں آتا, لیکن ہے تو پھر بھی سوء ادب اور خطرے کی بات. اس لیے حضور علیہ السلام نے کبھی نیکی میں پہل کرنے کو چھوڑا نہیں. نیکی کا موقع ہے اور دوسرا کما لے, اس کی گنجائش نہیں دی, خود آگے بڑھ کے کما لی حضور علیہ السلام نے, اور اس طرز عمل سے بتایا کہ نیکی مت چھوڑو. تو بہرحال سلام میں سبقت کرنا ایک بڑی نیکی ہے, لیکن ہم نہیں کر سکے یا ہم نے نہیں کیا, بہرحال جو بھی ہو, اس کے بعد دوسرے نے کر دیا سلام. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ ہے جو سبقت کر کے جو مسلمان اس کو سمجھ میں آیا کہ مسلمان ہے, ظاہر میں نظر آتے ہیں بہت سے مسلمان, اور بہت سے ظاہر میں مسلمان نظر نہیں آتے, لیکن ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان, تو اس نے آگے بڑھ کے سلام کر دیا. یہ تو بری من الکبر ہے, اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں جن میں تکبر نہ ہونے کی خبر نبی دے رہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے. تکبر ہوتا تو یہ آگے بڑھ کے سلام نہ کرتے. آگے بڑھ کے سلام کر لینے والا تکبر سے عاری ہے, خالی. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بچ کے نکل رہے تھے کہ اپنا آدمی نہیں ہے اس لیے بچ کے نکل رہے تھے, یا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اس وجہ سے بچ کے نکل رہے تھے, یا جو خاندانی نا اتفاقی ہے اس لیے بچ کے نکل رہے تھے, یا جماعتی تعصب ہے اس لیے بچ کے نکل رہے تھے. کسی بھی وجہ سے, بہت وجوہات ہو سکتی ہیں, نکلتے رہتے ہیں لوگ بچا کر کے, بھئی آمنا سامنا نہ ہو, نظر نہ ملے, سلام کی نوبت نہ آئے, اس میں بچ کے نکل رہے. لیکن کسی نے بہرحال کر ہی دیا ان کو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ذرا کم متکبر ہے, جواب دیتے ہیں, بس یہ ہے کہ پہل کرنا نہیں چاہتے, دل میں کچھ میل ہے, دل میں کچھ ہے جس کی وجہ سے پہل کرنا نہیں چاہتے, لیکن جواب دے دیتے ہیں. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں. کوئی کر دے تو بھی انجان نکل جاتے ہیں, جواب نہیں دیتے ان کو. یہ کیا ہے؟ یہ پورا متکبر دل ہے, پورا متکبر ہے. اس وجہ سے وہ دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب نہیں دیتا. حضور نے فرمایا رد السلام, یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا بلا لحاظ مسلک, بلا لحاظ مشرب, بلا لحاظ جماعت, بلا لحاظ قبیلہ, بلا لحاظ خاندان, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ سلام کرے تو جواب. رد السلام, سلام کو لوٹانا, جواب دینا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او مثلها او ردوها. اگر کوئی تم کو سلام کرے, تحیہ سلام ایک ہی معنی میں, یعنی اسلامی تحیہ کو سلام کہتے,
تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت ملاقات سے خوشی ہونے کی اطلاع کو. خوشی تو دل کو ہوتی ہے. اب دل اندر ہے، کیسے پتا چلے کہ میرے ملنے سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ ملاقات پر، کسی کی ملاقات پر جو دل کو خوشی ہوئی ہے، اس خوشی کے اظہار کے لیے تحیہ ہر قوم میں موجود ہے. ہر قوم کسی ذریعے سے خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ آپ ملے، بڑی خوشی ہوئی، یہ مطلب ہوتا ہے تحیہ کا. اور اسلامی تحیہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ اسلامی تحیہ ہے. اسلام سے پہلے عرب کہتے تھے سبحک اللہ بالخیر، حیاکم اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اللہ تمہاری صبح اچھی کرے، اللہ تمہاری شام اچھی کرے، یوں کہا تھا. اسلام آیا تو اسلام نے کہا بھائی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور انسان کو بہت بڑی بڑی حاجتیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ایسا سلام، ایسی دعا پیش کرو جس دعا سے اس کی سب حاجتیں پوری ہو جائیں. تو اسلام نے سکھایا یہ کہو السلام علیکم، السلام علیکم. فرشتے کہیں گے جنت میں جانے والوں سے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو سلام جنت میں بھی ہے اور سلام عرش پر بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے تحیہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. جتنی عبادتیں تن بدن سے کی جاتی ہیں، جتنی عبادتیں مال سے کی جاتی ہیں، اور جتنی عبادتیں زبان سے کی جاتی ہیں، اور تین ہی قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں: قولی، فعلی، مالی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، قولی عبادتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، مالی عبادتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، فعلی عبادتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں. ہم کسی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر ہو، اللہ کا فضل ہو تمہارے اوپر. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتی سب آپ کو اس کے جواب میں ہے. تو ایک نذرانہ نبی نے اللہ کے حضور میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنا ایک کرم ان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے السلام علیکہ کہا. اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں اور اپنی سلامتی کو صرف میری ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے، تو پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے دوبارہ عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ پاک آپ کی یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت مجھے بھی ملے اور آپ کے نیک بندوں کو. یہاں صالحین سے مراد عرف کے صالحین نہیں، جو نیک لوگ نہیں، بلکہ صالحین سے مراد مومنین. ہم جو تشہد میں کہتے ہیں وہاں صالحین سے مراد مومنین ہیں. وعلی عباد اللہ المومنین، یہ معنی ہے اس کے تمام علماء کے نزدیک. اے اللہ، ہمارے اوپر تو ہو سلامتی، میرے اوپر تو آپ کر ہی رہے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کو، میری امت کو، اپنے بندوں کو اس میں شامل کر دیجیے. تو یہ سلام ہے، یہ اسلامی تحیہ ہے. اب اس اسلامی تحیہ کو رواج دو، عام کرو اس اسلامی، اور اس میں تخصیص نہیں کرو. یہ مسلمانوں کا حق ہے. مسلمان کو دیکھے السلام علیکم کم سے کم، اور جواب میں وعلیکم السلام. قرآن کہتا ہے فحیوا باحسن منہا، اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اچھا جواب دو. تو اب ایک نے کہا السلام علیکم، اس سے اچھا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. سامنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب اتنا ہی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب نے ایک لفظ بڑھا دیا تھا، اور
تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی رکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک بڑھاتا تو دوسرا اور بڑھاتا، تیسرا اور بڑھاتا، بات کہاں تک پہنچتی؟ اس لیے سلام مشکل ہو جاتا اور لوگ سلام کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے سلام کو آسان رکھنا چاہا، وبرکاتہ پہ ختم کر دیا، کیونکہ اللہ نے بھی اتنا ہی سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس سے بڑھ کے ہوتا تو اللہ بھی دیتے، لیکن اللہ نے اس کو کافی سمجھا، اس لیے سلام میں یہ کافی ہے۔ یہ سلام ہے جو مومنین کا حق ہے۔ اس حق میں تفریق مت کرو، تقسیم مت کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان جو تمہاری جماعت کے ہیں سب تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان جو تمہارے مسلک کے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا۔ انسانوں میں سے مسلمانوں کو الگ تو کیا گیا، لیکن مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو الگ تھلگ نہیں کیا گیا، اور کہا گیا مسلمان سب یکساں حق رکھتے ہیں، ان کو سلام کا جواب دو۔ رد السلام۔ نمبر 2، تشمیت العاطس۔ ایک آدمی نے کوئی چھینک آئی اور اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک آئی کسی کو آتی ہے، آنا بھی چاہیے، طبی اعتبار سے انسان کی وہ ایک ضرورت ہے۔ چھینک آئی تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کی بہت وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ انسان جب چھینکتا ہے تو اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، بالکل بد شکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ چھینکتا ہے اس کے تمام چہرے کے حصے وہ بدل جاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جیسے ہی چھینک ختم ہو گئی، حسب حال بحال ہو جاتے ہیں، جیسا حسین تھا ویسا حسین ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح روک دیتا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ دیکھیے کسی کو لقوہ مارتا، اس کے بعد وہ بیچارہ اپنا چہرہ چھپاتے پھرتا ہے لوگوں سے، حالانکہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، لیکن چھینکتے وقت میں پورا ٹیڑھا ہو جاتا ہے چہرہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے جب بحال کر دیا، یہ کتنا بڑا احسان ہوا، تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے۔ اب جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو جو وہاں موجود ہے مسلمان، اس کا حق بنتا ہے، اس موجود مسلمان پر اس چھینکنے والے اور تحمید کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ یرحم، رحم کرے، یرحمو کا رحم کرے تم پر، کون؟ اللہ۔ اللہ تم پر رحم کرے، یرحمک اللہ، اللہ پاک تم پر رحم کرے۔ یہ کہنا یہ ہے چھینکنے والے کا حق جو ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ اب گھروں میں اور جہاں ہم ہوتے ہیں، ذرا تھوڑا تصور میں جا کر دیکھ لیجئے، کتنی دفعہ بیوی کو چھینک آئی، شوہر کو چھینک آئی، بچوں کو چھینک آئی، تو انہوں کو بہت سے اچھے گھروں میں جو ماشاءاللہ نمازی دیندار ہوتے ہیں، بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ برابر الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا سننے والے یرحمک اللہ بھی کہتے ہیں؟ تو بہت کم لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کی بھی تربیت کرو، جیسے آپ نے الحمدللہ کہنا سکھایا ہے اپنے بچوں کو، یہ بھی سکھاؤ کہ وہ دوسرے کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، ساتھ والے کو جس کی چھینک سنی اور جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کے بعد یرحمک اللہ کہنا سکھانا چاہیے بچوں کو۔ ہم بڑے کہیں گے تو بچے سیکھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں عورتیں اور مرد چھینک آتی ہے تو فوراً الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، یہی سن کے بچے بھی سیکھ گئے ہیں۔ لیکن یرحمک اللہ کا رواج نہیں ہے تو بچوں میں بھی نہیں آیا وہ رواج، اور جب نہیں آئے گا تو ایک نسل میں سے ختم ہو جائے گا، یہ نسل میں رہے گا ہی نہیں۔ چنانچہ جن نسلوں کو نہیں معلوم وہ نسلیں امام خود صاحب اولاد ہو گئیں، وہ لوگوں میں رواج نہیں ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں، حالانکہ یہ مومن پر بلا تخصیص حق ہے، کوئی خصوصیت نہیں، تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ یرحمک اللہ کہے، اتنے یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ہے مسلمان کا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ خرچہ پرچہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں،
یہ حق ہے، بس زبان ہلانا ہے اور کچھ بھی نہیں. وعلیکم السلام کہنے میں بھی کوئی خرچہ نہیں، یرحمک اللہ کہنے میں بھی کوئی خرچہ نہیں. اور یہ ایسا حق ہے جس حق میں ہم حق تلفی کر رہے ہیں مسلمانوں. سلام مسلمانوں میں رائج ہے، لیکن اپنوں اور پرایوں کی تمیز کے ساتھ. اور سلام کرنے والوں میں سلام کرنے والے کو جواب خوشی سے دینے کا رواج ہے، لیکن اپنے اور پرائے کا فرق کر کے دینے کا رواج ہے. اپنا نہیں ہے تو کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں ہوا، سلام بول کے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دل میں کچھ میل ہے، اس کی طرف سے دل صاف نہیں ہے. اگر دل صاف ہو تو اپنوں کی طرح اس کے ساتھ بھی، یعنی ہے تو سب اپنے، لیکن ہم لوگوں نے جو تفریق کی ہے نا اپنوں کی، اپنا سے مراد اپنی جماعت کا، یہ جو ہم نے تفریق کی ہے نا، یہ تفریق اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنوں سے خوشی ظاہر کر رہے ہو ملاقات پر، وہی ان سے بھی کرو جو آپ کے اپنے نہیں سمجھے جاتے ہیں. باقی اسلام میں تو نہیں ہے. اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. ہر کلمہ گو جس کے نعوذ باللہ کافر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ مسلمان ہے. جس کے مرتد ہونے کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے وہ مسلمان ہے. اس کو سلام کرے، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ نیک ہو. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص کتنا گنہگار ہے. ہمیں پتا ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہمارے گھر کا ہو، اور ہم اس کی تمام گندگیوں سے اور گناہوں سے واقف ہوں، تب بھی وہ مسلمان ہے. اس کو سلام کرے، السلام علیکم، اور وہ سلام کرے تو خوش دلی سے اس کو جواب دینا ہے. یہ احترام اس کے گناہوں کا نہیں ہے، یہ احترام اس کے ایمان کا ہے. ایمان اس کے پاس ہے، یہ اس کے ایمان کا احترام. اس لیے علماء نے فرمایا گناہ تو نفرت کی چیز ہے، پر گنہگار نفرت کے قابل نہیں. گنہگار تو محبت کے قابل ہے کہ بیچارہ جیسے ہمارا ایک بچہ ہو اور اس کو پھوڑے پھنسی سب نکل گئے ہوں، سارے جسم میں خارش سے سڑ رہا ہو جسم اس کا، تو وہ زیادہ قابل رحم ہوتا ہے اور اس کی فکر باپ دوسرے بچوں سے زیادہ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو گنہگار ہیں امت میں، وہ گنہگار زیادہ قابل رحم ہیں کہ ہم عنایت کریں، توجہ کریں، ان کو اپنائیں، مانوس کریں، اور ان کے تکلف کو دور کر کے پھر انہیں سمجھائیں اور انہیں ہدایت پر آنے کی دعوت دیں. اس کا زینہ کیا ہے؟ سیڑھی کیا ہے؟ مانوس کرنے کی پہلی سیڑھی سلام ہے. سلام وہ چیز ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر خوش دلی سے ایک دوسرے کو سلام کر لیا، برسوں کی نفرتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم. اتنی طاقت اللہ نے سلام میں رکھی. اس لیے سلام ہے. اور مصافحہ ہے. مصافحہ مستقل سنت نہیں، مصافحہ وہ تکمیل سلام ہے. سلام کا ایڈیشن ہے، اضافہ، اس کا ملحقہ حصہ ہے. اس لیے سلام کے ساتھ مصافحہ، سلام کے بعد، سلام سے پہلے کوئی مصافحہ نہیں اسلام میں. سلام کے بعد، کیونکہ وہ اس کا تتمہ ہے. فقہا نے اس کو تتمۃ التحیہ کہا ہے، سلام کا تکمیلہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تصافحوا تحابوا، مصافحہ کرو محبت بڑھے گی. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو مسلمان اپنے ہتھیلی دوسرے کی ہتھیلی سے ملاتے ہیں خلوص اور محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ معلوم رہنا چاہیے قاعدہ کہ جہاں بھی گناہوں کی بخشش کی فضیلت آتی ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. حقوق العباد اور کبیرہ گناہ تو توبہ سے اور طریقے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ بھی کچھ کم ہوتے ہیں کیا زندگی میں؟ صبح سے شام تک کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. مصافحے سے یہ جھڑتے ہیں، وضو سے جھڑتے ہیں، نماز سے جھڑتے ہیں، نیکیوں سے یہ جھڑتے ہیں. تو تصافحوا تحابوا، مصافحہ کرو محبت بڑھاؤ. تو اگر ذرا دل کسی سے میلا ہو گیا، وہ ذرا ادھر ادھر بچنے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھ کے زور سے سلام کرو، ہاتھ پھیلا دو، مصافحہ کرو. ایسے بھی تجربے ہوئے کہ ہاتھ بڑھا کے قریب جا کے سلام کر کے ہاتھ بڑھانے کے بعد بھی
ہاتھ بچا کر پلٹ گئے لوگ. کوئی بات نہیں, ہم تو اپنا کام کریں, ہم اپنے کام میں کمی کیوں کریں, ہم اپنا کام جاری رکھیں. پھر کہیں ملے السلام علیکم اور ہاتھ بڑھا دیجئے اس کی طرف, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ. نہ ملنے دیجئے, کٹ جانے دیجئے. یہ تو اس کا عمل ہوا. ہم اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کو متکبرین میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں متکبر بنے؟ ہم نہ بنے. اس لیے مصافحہ کرو, اور ایک دن اس مصافحے کی کوشش میں کامیابی ملے گی. آخر وہ بھی تو انسان ہے, اس کے بھی سینے میں دل ہے. وہ کہے گا یہ بھائی میرا کتنی دفعہ ہاتھ بڑھا تھا اور میں کتنی دفعہ ذلیل کرتا ہوں, لاؤ آج مل ہی لے. تو وہ بھی بڑھا دے گا ہاتھ اور مصافحہ ہو جائے گا. یہ دونوں کے کنیکشن سے, ہاتھوں کے ہاتھوں سے ملنے سے غیبی طور پر خدا تعالی نے یہ نظام بنایا ہے کہ ان کے نسوں اور رگوں کے ذریعے سے محبت دلوں میں اتر جاتی. اور ملا کے دیکھو ہاتھ, دلوں میں محبت اتر جاتی. اور پھر یہ محبت دل میں اترنے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا. اس لیے تصافحوا تحابوا, مصافحہ کرو, محبت یعنی کمپلیٹ سلام کرو, مکمل سلام کرو. اس میں برکت ہے, اس میں خیر ہے. لیکن ہر سلام کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے. کبھی کبھی مصافحہ بھی کر لینا چاہیے, ہر سلام کے ساتھ نہیں. لیکن اگر اس ضرورت سے کہ یہ بچھڑا ہوا ہے یہ اپنا ہو جائے, اور ذرا کرنا چاہیے آگے بڑھ کے, اہتمام سے مصافحہ کرنا چاہیے. اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی, جنازے کی مشایعت کرنا. کسی کی بھی کرو, اس میں نہیں دیکھو کہ کون سی جماعت کا ہے, سب کے جنازے کی مشایعت. مسلمان ہونا کافی ہے. غیر مسلم کے جنازے کی مشایعت وہ شاعر کفر کی وجہ سے ہمارے لیے جائز نہیں. شاعر کفر میں شرکت جائز نہیں. البتہ غیر مسلم ہمارے جان پہچان میں ہو یا پڑوس میں ہو یا محلے میں ہو تو جا کر ہمدردی کرنا, غم گساری کرنا, تلقین کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کرنا بلکہ سنت ہے. لیکن جنازے کی مشایعت اور اس کے رسومات میں شرکت اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے دین کے شاعر ہیں. ہم شاعر میں شرکت نہیں کر سکتے. لیکن ہمدردی, غم گساری, انسانیت نوازی وہ ہے اپنی جگہ پر, وہ کرو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے. اس وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جہاں تک اجازت ہے وہاں تک تو جائیں ہم, جہاں تک تعلیم دی گئی ہے اس میں تو کمی نہ کریں, اس کے اندر کر لیں, وہ بہت کافی ہے خلوص محبت کے پیدا ہونے کے واسطے. مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خبر سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی, کیا آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسلمان کی نماز جنازہ میں جائے اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے. قیرات درہم کا کوئی حصہ تھا اس لیے معمولی محسوس ہوا. حضور نے فرمایا یہ قیرات نہیں جو تمہارے روپیے پیسے میں ہے, احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا, احد پہاڑ کے برابر. اگر تم جنازے میں شریک ہوئے نماز میں اور اگر تدفین تک ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر عطا فرمائے, 2 قیرات اجر. اب کسی آدمی کو جلدی ہو, ضرورت ہو, آفس لوٹنا ہو, کوئی کام ہو تو وہ الگ بات ہے. وہ یہ دیکھ لے کہ اتنے لوگ ہیں کہ آسانی سے یہ لوگ چلے جائیں گے قبرستان. اگر اتنے لوگ ہیں تو وہ چلا جا سکتا ہے, اور اگر لوگ کم ہیں تو اس کا حق ہے کہ شریک رہ کر اس کی تدفین کرائے, یہ حق ہے. تو یہ مشایعت. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لے کر کوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. ان سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنا رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا ابو ہریرہ کا تو حدیثیں ہی سنانا ہے, ابو ہریرہ کو تو بس حدیثیں ہی سنانا ہے. یعنی حضرت ابن عباس کو یہ بات کچھ صحیح نہیں لگی. تو انہوں نے کہا ایک آدمی سے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ. تو وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ابن عباس کو اس میں کچھ خلجان ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صدق ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, حضور نے یہ ثواب کا فرق بتایا ہے. اب دیکھیے ہم لوگوں کے اختلافات بھی سامنے ہیں. وہاں دیکھیے کہ ایک علمی خلجان ایک عالم کو دوسرے عالم پر ہوا اور تحقیق کے لیے بڑے عالم کے پاس بھیجا گیا, اور جب بڑے عالم نے تصدیق کر دی تو حضرت
عبداللہ ابن عباس نے یہ سنتے ہی کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا افسوس کہ ہم پہلے جانتے ہوتے تو اپنا ثواب کھوٹا نہ کرتے. یعنی بہت دفعے ہم نے 2 قراتوں میں سے ایک چھوڑ دیا، صرف نماز پڑھ کے 1 قرات لے کے چلے گئے اور کوئی خاص کام بھی نہیں تھا. پہلے معلوم ہوتا تو ہم 2 قرات کیوں نہ کما لیتے، 1 قرات کیوں چھوڑ دیتے ہم. تو یہ وہ حضرات تھے جو مخلصین تھے اور جن کو اللہ کے دین کی عزت تھی، قدر تھی، منزلت تھی اور ثواب کی حاجت کا احساس تھا کہ ہمیں ثواب کی حاجت ہے، ہم ثواب کے محتاج ہیں، اس کا احساس تھا. آج تو مسلمانوں کو روپے پیسے کی محتاجی تو خوب سمجھ میں آئی ہے، لیکن ثواب کا احتیاج کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ثواب بھی کمائیں. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دلوں میں اس کی عزت عظمت. ثواب بھی کوئی کمانے کی چیز ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اور ثواب کمانے کی چیز ہے تو بھی بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ نیکیاں معلوم ہیں اور وہ ان نیکیوں سے کما رہے. خیرات کرو، غریب کی مدد کرو اور یہ کرو، یہ معلوم ہے یہ بھی نیکی ہے اور ثواب کما رہے ہیں. وہ لوگ بے شک کما رہے ہیں، لیکن انہیں بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو تو بآسانی کی جا سکتی ہیں لیکن معلوم نہیں، اس لیے کھوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، کمائی نہیں رہے. کتنا گھاٹا ہم لوگ اٹھا رہے ہیں زندگی کا. چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اگر محتاج ہو جائے تو حسب حیثیت مدد کرو. مسلمان، کوئی بھی مسلمان، ہمیں پتا چلے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہے، جو اللہ نے دیا ہے مدد کرو. بس نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہی کر دو کہ اللہ میرے پاس بھی نہیں ہے دینے کے لیے، آپ اپنے خزانے غیب سے دے دیجئے اس کو. لیکن اگر ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے. مومن کا حق. اور اس مومن کو بھی چاہیے کہ یہ نہ دیکھے کہ دینے والے نے کتنا دیا، یہ نہ دیکھے، بس وہ جو مدد کرے اسے خوشی سے قبول کرے اور اسے یہ سمجھے کہ ان کی اپنی ضرورتیں ہوں گی، جو بھی بیچارہ کر سکتا تھا کیا، خوشی کی بات ہے. بس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی. اور 5ویں بات ہے بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے جائے. عیادت کرنے میں بھی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنوں اور پرایوں کی تقسیم کرتے ہیں. کوئی اپنے لوگوں کا پتا چلا کہ سب بیمار ہیں تو ہم جا کے عیادت کرتے ہیں. کوئی اپنا ہی پڑوسی ہے، محلے کا ہی آدمی ہے یا جان پہچان ہے اور ہمارا مصلی ہے، مسجد میں 7 نماز پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کو جا ہی نہیں رہے. کیوں؟ اس واسطے نہیں جا رہے ہیں کہ صاحب وہ ہمارا ہم مسلک نہیں ہے یا ہمارا ہم جماعت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں. یہ حقوق بلا لحاظ مسلک و مشرب ہیں، یہ حقوق تمام کلمہ گو مسلمانوں کے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 حقوق کو یاد کریں اور سب مسلمان ایک دوسری سے خوشی کے ساتھ اس کو عمل کرے، اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان میں مودت محبت پیدا ہو جائے گی اور مسلمان ایک مضبوط جماعت، ایک مضبوط برادری بن جائے گی مسلمان. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں صاحب سب لوگ جب تک کہ ہمارے طریقے پر نہ آ جائیں تو بھائی یہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا اور ہمارے اندر اتحاد بھی نہیں پیدا ہوگا. اگر ہم یہ 5 حقوق مسلمین ادا کر دیں تو خود بخود محبتیں پیدا ہو جائے گی، اتحاد ہو جائے گا، خلوص وجود میں آئیں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے گرم ہوں گے. اگر ہم یہ 5 حقوق ادا کریں اور ادا کرتے وقت اپنے پرائے کی تقسیم نہ کریں. مومن ہونا کافی ہے، مسلمان ہے تو حق ادا کرو، نیک ہے بد ہے اس کی بھی تقسیم مت کرو. اچھے کام کرتا برے کچھ بھی کرنے دو، بھائی مسلمان تو ہے، بس اس کو سلام کا جواب دو، سلام کرو اور وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، وہ مر جائے تو جنازے کی مشایعت کرو اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت، محتاج ہو جائے تو مدد کرو. اگر ہم یہ کام کریں گے تو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم پر عمل ہو جائے گا اور اس کے فائدے دنیا میں بھی نظر آئیں گے. آخرت کا اجر اپنی جگہ پر ہے لیکن دنیا میں بھی فائدے نظر آئیں گے. بس اس کے لیے آدمی کو اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
کہ میری زندگی میں یہ جو دین ہے یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے واسطے ہے، مخلوق کو خوش کرنے کا کوئی مقصد نہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو جیسا اللہ بتاتا ہے ویسا کریں گے ہم، اور اگر اللہ منظور نہیں ہے تو جیسا اللہ بتاتا ویسا نہیں کریں گے، جیسا ہمارا من کرتا ہے ویسے کریں گے۔ تو جو من پہ چلے گا وہ چاہے کتنے اعمال صالحہ لے کر جائے سیدھے جہنم میں جائے، اور جو دین پر چلے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو دین ہماری خواہشات کا نام نہیں، دین ہمارے نبی کے سکھائے ہوئے طریقوں کا نام ہے۔ اس لیے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق دین پر ہم لوگ چلیں، اپنے کو دیندار بنائیں اور اس کے لیے محنتیں کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔